رمضان المبارک وہ عظیم اور وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی صحیفے اور اپنی جتنی بھی کتابیں ہیں انبیاء کرام پر جو نازل فرمائی ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر ہی نازل فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی تیسری تاریخ تھی، 3 رمضان المبارک تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے۔ جب رمضان المبارک کی 6 راتیں گزریں تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی 18 تاریخ تھی تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کتاب نازل فرمائی، اور جب رمضان المبارک کی 13 تاریخ تھی تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اور رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ الغرض جتنے بھی صحائف تھے یا جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ اس ماہ مکرم، اس عظیم اور برکتوں اور رحمتوں والے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ اب قرآن مجید کے جو نزول ہے اس کے مختلف طریقے ہیں، مختلف اوقات میں وہ نازل ہوا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 23 سال کی مدت میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، لیکن ایک بار اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو بیت العزت پر نازل فرمایا۔ فرشتوں، لاکھوں ہزاروں فرشتوں نے لوح محفوظ سے بیت العزت پر جب قرآن مجید کو لے کر آئے تو وہ جو بیت العزت پر جو لایا گیا تھا، بیت العزت جو ہے یہ پہلے آسمان پر ایک گھر ہے جہاں کا فرشتے جو ہیں اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اسی کی سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، وہ بھی ایک خاص گھر ہے، اس کا بھی فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اس کی سیدھ میں نیچے بیت اللہ شریف ہے جس کا انسان طواف کرتے ہیں۔ تو الغرض بیت العزت جو ہے لوح محفوظ سے جب قرآن مجید کو بیت العزت پر نازل کیا گیا تو وہ جو تاریخ تھی وہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ تھی، اور پھر وحی کی جو ابتدا ہوئی، سب سے پہلے جو وحی نازل کی گئی وہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ الغرض اس کے بعد رمضان المبارک کے اور مہینوں کے علاوہ، رمضان المبارک کے علاوہ بھی اور مہینوں میں بھی آہستہ آہستہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا، لیکن ابتدا جو ہے وہ قرآن مجید کی جو ہے رمضان المبارک میں ہوئی۔ تو ایک یہ رمضان المبارک کو ایک یہ فضیلت حاصل ہے کہ جتنے بھی آسمانی کتابیں اور جتنے بھی آسمانی صحیفے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام پر نازل فرمائے ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر نازل فرمائے۔ اور آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ اس حدیث شریف کی راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے ایک دن تمام صحابہ اکرام کو مسجد نبوی شریف میں جمع فرمایا، اور جمع کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ اب وہ خطبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من و عن یاد کر لی، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے تھے، حضور نے جو جو باتیں کہی تھیں وہ سب کی سب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد کی، اور وہی باتیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ بھی ایک صحابہ کرام کے اندر یہ کمال تھا، ایک اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ایک کمال دماغ دیا تھا، ایک صلاحیت دی تھی، ایک ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اب کوئی بھی مولوی آپ کے سامنے تقریر کرے تو وہ جو جو الفاظ کہیں، کوئی بھی بندہ مجلس میں سے وہ پوری تقریر ان الفاظ کے مطابق یاد نہیں کر سکتا، لیکن صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت اور یہ کمال عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے ان سے دین کا کام لینا تھا، دین کی تبلیغ ان سے اللہ رب العزت نے آگے کروانی تھی، ان کو دین پہنچانے کا ذریعہ بنانا تھا۔ تو وہ صحابہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ان کو من و عن یاد ہو جاتی،
اور پھر وہ اسی طریقے سے بات بیان فرماتے، یہاں تک کہ اگر کسی صحابی کو شک ہوتا کہ حضور نے یہ لفظ ایسے کہا ہے یا ایسے کہا ہے، تو وہ صحابی وہ لفظ بھی بیان کر دیتے کہ یا حضور نے یہ بات ایسے کی ہے یا ایسے کی ہے۔ یعنی اتنا عظیم ترین لوگ تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اب یہ قرآن مجید کی بات دیکھ لو نا، آج تو قرآن مجید یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ قاری صاحب ہوتے ہیں، ساتھ شاگرد ہوتا ہے اور ساتھ کیا نام ہے قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے، تو قاری صاحب محترم جو ہیں بچے کو پڑھاتے ہیں، بچہ قرآن سے دیکھتا ہے اور اس کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ طریقہ نہیں تھا یاد کرنے کا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام اس کو یاد کر لیتے تھے۔ کیوں؟ ان کا کمال تھا، وہ ان کے اندر وہ صلاحیت تھی، وہ اللہ رب العزت نے ان کو دماغ، اللہ رب العزت نے ان کو وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ حضور کی ہر بات کو وہ پک کر لیتے اور اسی طرح اس کو یاد کر لیتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شروع میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو آقا علیہ السلام نے ساتھ پڑھنا، حضور نے نا جو جبریل علیہ السلام نے پڑھنا، آقا علیہ السلام نے ساتھ پڑھتے رہنا تاکہ مجھے بھول نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے جب دیکھا تو اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی کہ آپ پڑھیں نا، آپ صرف سنیں، یاد کروانا ہمارا کام ہے، یاد کروانا ہمارا کام ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب آقا علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا بوجھ اور بڑی تکلیف محسوس ہوتی آقا علیہ السلام۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے، میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے بیان، حضور نے فرمایا جس طرح یہ مکھیاں بن بناتی ہیں، شہد کی مکھیاں، کبھی کبھار مجھے ایسی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے مجھے قرآن سنا کے جاتے ہیں۔ مختلف کیفیات، اور ایک کیفیت حضور نے یہ بیان فرمائی کہ جس طرح یہ جانوروں کے گلوں کے اندر جو گھنٹیاں ہیں وہ بجتی ہیں، اس طرح کی آوازیں مجھے آتی ہیں اور وہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ سخت ترین اور اس کے سب سے زیادہ مجھ پر بوجھ ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں وہ بوجھ کی وجہ کیا تھی؟ اب ایک گھنٹی کی آواز سے الفاظ لینا، ایک گھنٹی کے الفاظ سے، گھنٹی کی آواز سے قرآن کے الفاظ کو لینا، ان کو سمجھنا، اس کا مفہوم اپنے ذہن میں بٹھانا، یہ بہت سخت تھا۔ اس وجہ سے حضور پر وہ بہت زیادہ سختی ہوتی تھی اور تکلیف ہوتی تھی۔ اور بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ گھنٹی کی آواز یہ تھی کہ جب فرشتے نازل ہوتے، جبریل علیہ السلام آتے اور پر مارتے تو وہ پروں کی جو چھڑکار تھی وہ گھنٹی کی آواز کی طرح سنائی دیتی تھی۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وحی کے مختلف طریقے تھے، لیکن تب جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آتا، آقا علیہ السلام سنتے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھ دیتے، ایک زبر زیر کا بھی، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہوتا تھا نا کہ اگر ایک لفظ بھی رہ گیا تو کل قیامت والے دن مجھ سے پوچھو گی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اس بارے میں غم نہیں کرنا، قرآن ہم نے آپ کے دل میں آپ کے نقش کر دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد ہو جاتا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو دماغ تھا اور ان کا جو حافظہ تھا، ان کے حافظے کو ہمارے حافظے نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ پاک بھی تھے نا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی میرا دماغ کمزور ہے، مجھے کوئی چیز یاد نہیں ہوتی۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ فرمایا کہ استاد محترم مجھے نا بات صحیح سے یاد نہیں ہوتی، میرا حافظہ کمزور ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب وہ شاعر تھے، انہوں نے یہ شعروں کی شکلوں میں یہ بات بیان فرمائی کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی علی ترک المعاصی، کہ میں نے حضرت امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ میرا دماغ کمزور ہے، مجھے بات صحیح سے یاد نہیں ہوتی، تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ فإن العلم نور من الہ، کیونکہ بے شک یہ جو علم ہے یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَىٰ لِعَاصٍ، اور اللہ رب العزت اپنا نور جو ہے کسی گناہگار اور کسی نافرمان کو عطا نہیں فرماتا۔ تو انسان کے دماغ کمزور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کثرت سے گناہ کرے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو بات یاد نہیں ہوتی۔ پھر اگر انسان اپنے آپ کو پاک رکھے، گناہوں سے دور رکھے، تو وہ جو بھی بات پڑھے گا سنے گا اس کو فوراً ڈائریکٹ یاد ہو جائے گی، ایک دم یاد ہو جائے گی۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے
تو لہٰذا صحابہ کرام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتیں یاد ہو جاتی تھیں، وہ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک لوگ تھے، گناہوں سے محفوظ رہتے تھے، اس وجہ سے ان کے دماغ بڑے تیز تھے۔ تو الغرض عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے تمام صحابہ کو مسجد نبوی شریف میں جمع فرمایا اور آقا علیہ السلام نے یہ خطبہ پڑھا۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے، بہت عظیم ترین مہینہ ہے، شہر مبارک برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب مبارک جو ہے عربی کے اندر مبارک ان کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، کوئی چیز زیادہ ہو جانا۔ اب اس مہینے کے اندر ہوتا کیا ہے، انسان کے اعمال میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ انسان کے جو اعمال ہیں ان کے اندر بھی زیادتی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ انسان کے رزق کے اندر بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا غریب ترین انسان ہوگا لیکن مغرب کے ٹائم جو اس کا دسترخوان ہے عام دنوں سے زیادہ بھرا ہوتا ہے، ہر طرح کی نعمتیں ہر طرح کی چیزیں اس کے دسترخوان پہ پڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ رمضان المبارک کی برکات ہوتی ہے۔ اور دوسرا اعمال میں برکت کس طرح، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، فرضوں کا ثواب 70 گنا اوپر چلا جاتا ہے۔ اس طرح آگے چلتے چلتے ثواب بہت زیادہ، ایک نیکی جو ہے وہ 70 کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو الغرض اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے اعمال اور عبادات اور ریاضات ان سے بھی زیادہ ثواب اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر رکھا ہے۔ اب اس رات کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غیرتی پیغمبر تھے، بہت غیرتی۔ ویسے بھی حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، لیکن آقا علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات ہوتی تھی کہ پچھلی امتوں کی اتنی عمریں، 900 سال 800 سال 300 سال عمریں، میری امت کی 60 سے 70 کے درمیان عمر، میری امت جتنی بھی نیکیاں کرے جتنا بھی کچھ کرے ان کی عبادات کو نہیں پہنچ سکتی۔ اب آقا علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی، حضور کو غیرت آتی تھی کہ کل قیامت والے دن میری امت سب سے زیادہ ہو، میری امت سب سے زیادہ جنت میں جانے والی ہو، میری امت کے سب سے زیادہ اعمال ہوں، میری امت کے سب سے زیادہ نیکیاں ہوں۔ اب یہ جو غیرت تھی، یہ جو آپ کے سینے کا درد تھا امت کے لیے، اللہ رب العزت نے پہلے اس کو اس طرح مٹایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے کوئی بندہ ایک نیکی کرے گا، اللہ پاک اس کو اس ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ چیز عطا فرمائی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، لیکن پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے آپ کو لیلۃ القدر دی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، اس کے اندر 1-2 رکعتیں نفل پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کے اندر ایک آرات رکھی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں عطا فرمائی۔ اور ہم لوگ اب کیا کرتے ہیں، 27 کی رات کو جمع ہو کے اس رات کو عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ وہ رات، ہاں ختمی فیصلہ ہم اس کے بارے میں یہی کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ 27ویں کی رات ہے، وہ فرماتے ہیں پورے رمضان میں سے اندر وہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نا جفت اور طاق، جفت طاق کی بھی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کبھی طاق میں بھی ہو سکتی ہے، جفت میں بھی ہو سکتی ہے، اور فرماتے ہیں ایسا بھی ہے کہ رمضان کے پہلے عشرے میں بھی ہو سکتی ہے، دوسرے میں بھی ہو سکتی ہے، تیسرے میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں الغرض یہ ہے کہ
اکثر جو مفسرین ہیں، اکثر جو لوگ وہ یہی کہتے ہیں کہ 27 کی رات ہے، پھر اس میں سے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ آخری عشرہ ہے اور اس کی 10 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی رات ہے۔ اب احادیث کے اندر ایک احادیث ہے، اس کے اندر 23 کی رات بھی آئی ہے کہ وہ کیا ہے، رمضان المبارک کی حدیث میں آیا کہ بھائی رمضان المبارک کی جو 23ویں رات ہے وہ بھی آئی ہے، 27ویں کے بھی الفاظ آئے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے کہ میں بتاؤں کہ بھائی یہ جو رات ہے یہ شب قدر ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتانے کے لیے باہر آئے تو دیکھا صحابہ کرام آپس میں کسی بات پہ نا ان کی بحث ہو رہی تھی، اختلاف ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نا دل تھوڑا سا دکھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، حضور نے کہا میں نے نہیں بتانا، حضور نے نہیں بتایا۔ لیکن پھر بھی صحابہ کرام پیچھے پڑ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو ہمیں بتائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ جب اس رات کے بعد میں فجر کی نماز پڑھوں گا تو فجر کی نماز کے اندر میرے سر مبارک پر زمین کی جو مٹی ہے گیلی مٹی لگ جائے گی۔ اب صحابہ کرام نے ڈھونڈنا شروع کیا، نہ کوئی بادل ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں جب بارش ہوتی تھی پانی ٹپکتا تھا تو نیچے ریت جو مٹی تھی وہ گیلی ہو جاتی تھی، تو جب بندے سجدہ کرتے تھے تو وہ پھر سروں کے ساتھ لگتی تھی۔ تو دیکھا موسم بھی صاف ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن 27ویں کی رات جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز پڑھائی تو بارش ہو گئی، اچانک بارش ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو حضور کے یہاں پہ تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ وہی رات ہے، صحابہ نے کہا یہ وہی رات ہے، لیکن احادیث میں اس کے علاوہ اور بھی راتیں آئیں۔ تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہم پورے رمضان کے اندر ہر رات کو اس طرح منائیں کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ ہر رات کو کم سے کم جتنا ہو سکے ہر رات ہم نوافل پڑھ کے سوئیں، ہر رات ہم قرآن کی تلاوت کر کے سوئیں، ہر رات ہم اللہ سے معافی مانگ کر، اللہ سے کیا نام ہے دعائیں مانگ کر سوئیں۔ ہر رات کو ہم اس طرح بنائیں۔ اب پورا سال 11 مہینے اگر ہم اللہ سے دور ہیں، چلو یہ ایک رمضان کا مہینہ تو اپنے رب کے لیے وقف کریں نا۔ رمضان کے مہینے میں تو 5 ٹائم نماز پڑھنا شروع کر دیں، بھائی قرآن کی تلاوت شروع کر دیں۔ رمضان کا مہینہ تو بندہ اپنا سیدھا کر لے۔ اور اس رات کے حوالے سے دیکھو احادیث میں کیا آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اس رات کو ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ درخت بھی سجدے میں گرے ہوتے ہیں، پتھر بھی سجدے میں گرے ہوتے ہیں، ہر چیز اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے رو رہی ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہی ہوتی ہے، یعنی اتنی عظیم ترین رات۔ تو اب بعض لوگ پھر کیا کہتے ہیں، بھائی میں تو باہر نکلا تھا مجھے تو نظر نہیں آیا، کوئی درخت سجدے میں نظر نہیں آیا، کوئی پتھر سجدے میں نظر نہیں آیا۔ اور جناب یہ مانوی باتیں ہیں، یہ ہر کسی کو نظر بھی نہیں آتی، یہ آنکھوں والوں کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نظر آتی ہے، ہر بندے کو نظر بھی نہیں آتی۔ اور قرآن کی آیت وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھی نہیں ہے ایسی، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ یہ پتھر، یہ درخت، یہ پودے، یہ حشرات، یہ زمین کے ذرات، یہ مٹی، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، لیکن ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں تو اس بات کا نہیں پتا۔ جس طرح کہ حضرت اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ یار یہ کوا کیا کہتا ہے، یا یہ اور جو پرندے وہ کیا کہتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کو اللہ رب العزت نے پرندوں کی زبان سکھائی، پرندوں کی جو بات تھی وہ ہمیں سمجھ آتی تھی۔ اب وہ ان کے معجزہ تھا، وہ خاص لوگ تھے ان کو سمجھ آتی تھی۔ اسی طرح شب قدر جو ہے خاص لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، ان کو محسوس ہو جاتا ہے، ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آج شب قدر ہے، بعض لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، جب وہ تسبیح کرتے تھے پہاڑ بھی ساتھ تسبیح کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ رات ہے، اس کی برکات اور رحمتیں نظر بھی آتی ہیں لیکن ہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ حدیث شریف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہر صبح اور شام یہ جو پہاڑ ہے نا آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں، جناب ایک پہاڑ دوسرے کو کہتا ہے، یہ جیسے سامنے والا پہاڑ ہے یہ ہمارے اس پہاڑ کو کہتا ہوگا، حدیث شریف ہے، ہم تو اس پر ہمارا یقین ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب بتاؤ آج پورے دن کے اندر تمہارے اوپر سے کوئی ذاکر گزرا ہے، کوئی ذکر والا گزرا ہے؟ تو اگر وہ کہتا ہے گزرا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں گزرا تو وہ پھر اس کو فخراً کہتا ہے آج مجھ پہ سے ایک اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے۔
آج میرے اوپر سے ایک وہ بندہ گزرا ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا، تو لہٰذا پہاڑ بھی خوش ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے ذکر اور تسبیح سنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر چیز۔ اب آپ نے حدیث شریف پڑھی ہے، صحیح حدیث میں ہے، اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سارے درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اب رحمتیں نازل ہوئی ہیں نا، اب کتنے لوگ تھے، 10 کر کے دیکھو، تقسیم کرو، کتنی رحمتیں ہوں گی؟ کسی کو نظر آئی ہیں؟ نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے ضرور بے ضرور اتنی ہوں گی۔ کیوں؟ ہمارے نبی کی بات ہے۔ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے نا، تو مسجد نبوی شریف میں کچھ صحابہ جمع ہو کے دعا مانگ رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حل ترا ما فی ایدیہم، کیا تمہیں نظر آ رہا ہے ان کے ہاتھوں پر اللہ رب العزت جو ان کے اوپر انوار و تجلیات اور جو نور گر رہا ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر تو بڑی رحمتیں اور برکتیں اور نور اتر رہا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں، مجھے بھی نظر آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک ان کی آنکھوں پہ لگائیں اور کچھ پڑھا، تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے کوئی چیز جو ہے صحابہ پر اتر رہی ہے، ایسے نور اور رحمتیں اور وہ چیزیں ساری کی ساری اتر رہی ہیں۔ وہ خاص لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا، کیوں؟ آقا علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے، آپ کا دیکھنا معجزتاً تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، کیوں؟ آپ اللہ کے دوست تھے، ولی تھے، کرامتاً آپ نے بھی دیکھ لی۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ درخت سجدہ کرتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، یہ فلاں چیز تسبیح کرتی ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، ان کے لیے آنکھیں چاہیے۔ ہمارے کچھ آپ نے سنا ہوگا، بعض بزرگوں کو نظر آتا ہے، بعض بزرگوں کو محسوس ہوتا ہے، بعض بزرگ بتاتے ہیں آج جو رات ہے شب قدر کی رات ہے، تو وہ کیا ہے؟ ان کی یہ والی آنکھیں جو ہیں، فراست اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جو مومن ہے نا، مومن، اس کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ آنکھوں سے نہیں، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں ان کو نظر آ جاتا ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے کھڑے ہو کے مصلی پہ نماز پڑھاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر تمہارا جو رکوع ہے اور تمہارا جو نماز کے اندر خشوع و خضوع ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، وہ مجھ پر مخفی نہیں ہوتا، مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انی اراکم فی خلفی، حضور نے فرمایا میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یعنی نظر والوں کو یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ نے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھنی۔ کیوں؟ جس بندے نے فجر کی اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھی، اگرچہ وہ شب قدر نہ بھی ڈھونڈ پایا، اللہ پاک اس کو شب قدر کا ثواب عطا فرما دے۔ کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ پاک اس کو آدھی رات کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ پاک اس کو پوری رات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی فجر اور عشاء اگر بندہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو پوری رات اس کی عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور بندہ فجر کی نماز بھی اور عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، تو جو بھی رات ہوگی لیلۃ القدر کی، وہ پہلے عشرے میں ہو، دوسرے میں ہو، تیسرے میں ہو، جو بھی رات ہوگی، اللہ پاک اس کو اس رات کا ثواب عطا فرما دے۔ پھر آپ کو پتہ ہے تراویحیں ہوتی ہیں رات کو، ہر رات اگر بندہ تراویحیں پڑھتا ہے، اور کوئی نفل پڑھے یا نہ پڑھے، یہ تراویحیں بھی پڑھ لے ہر رات، تو اس کو اللہ رب العزت شب قدر کی جو فضیلت ہے، جو رحمتیں ہیں، وہ برکتیں عطا فرما دے۔ تو الغرض رمضان المبارک کے اندر ہر بندہ کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ حضور نے فرمایا خوابوا وخسروا۔ حضور ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، ممبر پہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور نے فرمایا خوابوا وخسروا، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اور حضور نے نہیں بلکہ حضور نے الفاظ کہے آمین، آمین کے الفاظ کہے۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر حضور نے آواز سے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ جب حضور نے قدم رکھا پھر کہا آمین۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس بات پہ آمین کہا؟ کون سی بات پہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جب میں ممبر پہ چڑھنے لگا تو میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے 3 باتیں کی اور 3 دعائیں مانگی، ان دعاؤں پہ میں نے آمین کہا۔
پہلی دعا انہوں نے یہ مانگی کہ یا اللہ کہ وہ شخص جو ہے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کہ جو شخص اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور بڑھاپے کی عمر میں پا کر بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر پائے تو وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کی تو میں نے کہا آمین، کہ واقعی ایسا ہو جائے، پہلی بات۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑھے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جو شخص بھی رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آمین۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اس کے اندر بھی انسان اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی معافی نہ کروا سکے تو اس سے بدبخت ترین انسان کوئی اور نہیں ہے۔ اگر 11 مہینے بھی انسان کی وہی کیفیت اور رمضان المبارک کے اندر بھی وہی کیفیت تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ انسان صرف دنیا کے لیے، دین کا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کم سے کم رمضان المبارک کے اندر یہ ایک آفر ہوتی ہے، بونس۔ آپ دیکھو نا دنیا کے اندر اگر کسی بندے کو اوور ٹائم کرنا پڑے یا اس کو کوئی آفر مل جائے، کوئی بونس مل جائے، کوئی پیکج مل جائے، وہ دوڑ کے جاتا ہے، اے فائدہ آ گیا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر آپ کو نفلوں کا جو ثواب ہے وہ فرضوں کے برابر ملے۔ فرضوں کا ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 گنا زیادہ ہو جائے گا، اور اسی طرح ہر چیز کا، ہر نیکی کا آپ کو ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس رمضان المبارک کے اندر کم سے کم بندے کو اپنی روٹین چینج کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ آ کر مسجد میں ٹائم گزاریں، زیادہ سے زیادہ کم سے کم فرض نمازیں تو نہ چھوڑیں۔ فرض نمازیں جو آپ نے پڑھنی ہیں اس کے ذریعے آپ جہنم سے آپ کی جان چھٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ جو آپ نوافل پڑھیں گے، آپ جو سنتیں زیادہ پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، جتنی زیادہ کثرت کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ کو جنت میں جو آپ کے مقام ہے، جو ٹھکانہ ہے، جو آپ کی جائیداد ہے جنت کی، وہ زیادہ ہوتی جائے گی۔ تو لہٰذا کم سے کم رمضان المبارک کے اندر اپنی طبیعت، اپنی کیفیات، اپنے جو روٹین ہے ان کو چینج کریں، اپنی ایک شیڈول بنا دیں کہ میں اتنی تلاوت کروں گا، اتنی قرآن پڑھوں گا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، ایک دن کے اندر، ایک رات کے اندر، اور ایک پوری رمضان کے اندر تراویحوں کے اندر 61 قرآن مجید۔ تو کم سے کم ہم ایک تو پڑھیں نا۔ اگر دن کے اندر بندہ ایک سپارہ پڑھنا چاہے تو آرام سے پڑھ سکتا ہے، اور جس کو نہیں پڑھنا آتا تو یہ قاری صاحب حاضر ہے۔ اب جو بندہ مجھے جس ٹائم بلائے گا، اپنے گھر بلائے یا مجھے میرے پاس آئے، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا ان کے لیے حاضر ہوں، ان کو قرآن بھی پڑھا سکتے ہیں، تو وہ آئیں، ان کو قرآن بھی پڑھائیں۔ جنہوں نے پڑھا ہوا وہ ایک دفعہ پھر سنائیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں قرآن کے اندر۔ تو قرآن کو صحیح پڑھنا بھی فرض ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا بھی فرض ہے، اور قرآن کو پھر سمجھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھنا پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب۔ تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ صبح و شام درس بھی ہوگا، اس کے اندر بھی ہر بندہ کوشش کرے بیٹھنے کی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا۔